فیصل آباد کے ایک محلے میں یاسر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یاسر محنتی، ایماندار اور سیدھی بات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے کپڑے کی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں والدین اور ایک بہن تھی جن کی ذمہ داری یاسر کے کندھوں پر تھی۔ ویورز فیکٹری کا مالک رفیق احمد صاحب نے دولت مند اور بااثر انسان تھے۔ ان کی بیٹی ہینا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن ہینا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے ہینا کو متاثر کیا اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ 6 مہینوں میں ہینا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ ہینا بھی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے والد کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ مگر ہینا بضد تھی کہ وہ اپنے والد کو منائے گی۔ ادھر فیکٹری میں ایک بڑا فراڈ سامنے آیا۔ کچھ ملازمین نے لاکھوں روپے غائب کر دیے۔ الزام یاسر پر لگا دیا گیا کیونکہ وہ اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ رفیق صاحب نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح رکھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ یاسر نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی دے سکے مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ ہینا کو جو پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے آئی اور کہا، ابو یاسر ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتی ہوں۔ یاسر یہ سن کر رفیق صاحب چونک گئے، تم اسے اتنا جانتی ہو؟ ہینا نے ہمت کر کے کہا، جی ابو، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامیاں الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے سچائی ثابت کرنے کے لیے خود تحقیق شروع کی۔ دن رات محنت کر کے اس نے ثبوت اکٹھے کیے کہ اصل میں فیکٹری کے منیجر اور اکاؤنٹس کلرک نے ملی بھگت سے رقم چرائی تھی، اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔ ہینا نے اپنے والد کو کہا، ابو، یہی وہ انسان ہے جو دولت کے بغیر بھی سب سے امیر ہے۔ رفیق صاحب خاموش ہے۔ کچھ وقت لگا مگر آخرکار انہوں